ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک منجے ہوئے عالم دین اور موحد اور مجاہد صفت انسان تھے۔ انہوں نے جو بھی اس انداز سے فتوی دیے ہیں نا، وہ بالکل ان کے پورے علم کا اور پوری ان کے تجربات، جو ان کے دینی تجربات تھے، اس کا وہ سمجھ لیجئے کہ نچوڑ تھا۔ جس طرح فتویٰ دیا انہوں نے کہ جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ اسی طرح جب یہ آدم علیہ السلام کا معاملہ کہیں بیان ہو رہا تھا یا کسی نے سوال کیا، تو پہلے تو ڈاکٹر صاحب نے ان کو یہ کہا کہ دیکھو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے جس طرح حکم دیا اور فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا یہ شرک ہے، تو پھر خوشیاں مناؤ، فتویٰ لگاؤ اللہ پر اور خوشیاں مناؤ۔ یعنی پھر تو تم اس طرح آگے چلے گئے ہو کہ اب تم نے اللہ پر بھی فتویٰ لگا دیا ہے، تو اب ظاہری بات ہے تمہیں کون پکڑے گا۔ یہ طنز انتہائی شدت والی طنز کی ہے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور جب اپنے درس کے اندر یہ آدم علیہ السلام کے واقعے کا بیان آیا تو ظاہری بات ہے یہ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے، ایک یونیک واقعہ ہے اس پوری کائنات کا، اور اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے اس کو بیان کیا ہے تو خود بخود جیسا یہ واقعہ کوئی سنے یا پڑھے تو ایک خیال ذہن میں آتا ہے، چاہے اس کا اپنا خیال ہو چاہے شیطان بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ یہ اللہ نے اس طرح کیوں حکم دیا۔ تو اب اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا سب دیکھیے یہ بالکل وہی سوچ ہے کہ جب احمد بن حنبل پر فتویٰ لگا تھا نا عہد روح القبر کی وجہ سے، تو یہ جتنے اہل حدیث وغیرہ تھے یا دوسرے تھے، انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا کہ اگر اس طرح فتویٰ لگانا ہے احمد بن حنبل پر تو پھر امام بخاری پر بھی لگاؤ، پھر ابو حنیفہ پر بھی لگاؤ، حتیٰ کہ پھر صحابہ کی بھی باتیں بیچ میں لے کے آ گیا تھا، ان کا ایک اہل حدیث ہے مجھے اس کا نام نہیں آ رہا ہے، پھر ان پر بھی لگاؤ۔ تو اس کا جواب جو ڈاکٹر صاحب نے دیا تھا نا، وہ ایک حبل اللہ رسالے کے اندر چھپ گیا تھا، اور اس کا عنوان یہ تھا سخن شناس نہیں دل برا خطا این جا است، کہ تو صحیح بات کو سمجھا ہی نہیں ہے، نہ بخاری کی حدیثوں کو سمجھا ہے، نہ تم ایمان عقیدے کو سمجھا ہے، اور اپنے دماغ سے تم نے یہ فتوے لگائے ہیں امام بخاری اور ابو حنیفہ اور صحابہ پر، اور مجھ سے تصدیق چاہتے ہو کہ میں بھی کروں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب نے ان کی اصلی تشریح کی تھی ان حدیثوں کی بھی، اور جو امام بخاری کی جو روایتیں تھیں یا ابو حنیفہ کے اوپر جنہوں نے ایسے لوگوں نے، خطیب بغدادی نے یا دوسرے لوگوں نے جو تنقید کی تھی، ان کی وجہ سے یہ کہہ رہا تھا فتویٰ لگاؤ۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا ان کی تنقید کا کیا بنتا ہے، اگر انہوں نے ایسے لوگوں کی کے اوپر تنقید کی ہے جو موحد عالمی دن گزرے ہیں، امام الموحدین کہا کرتے تھے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ڈاکٹر صاحب۔ تو اصل میں یہ معاملہ ہے، اور ساتھ ہی مسئلہ یہ تھا کہ ان کا یہ مسئلہ نہیں تھا کہ آپ ابو حنیفہ پر فتویٰ لگاؤ یا امام بخاری پر، کہنا ان کا یہ تھا کہ امام احمد بن حنبل سے فتویٰ ہٹاؤ، اصل میں ان کو یہ پریشانی تھی۔ تو بالکل وہی انداز ہے ان کا کہ یہ یوسف علیہ السلام کا سجدہ مانو، یہ نہیں مانتے پھر وہ بھی نہ مانو، پھر وہ بھی نہ مانو، پھر یہ بالکل وہی، ہر مشرک کی ذہنیت ایک جیسی ہوتی ہے، یقین کریں۔ حالانکہ جو چیز جیسے ہے ویسے ہے، اور مشرکین مکہ بھی اسی طریقے سے کہا کرتے تھے، جب سود کی حرمت آئی نا تو وہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے جی، ویسے کسی سے کاروبار کرو فائدہ آ جائے تو وہ پیسے حلال ہو گئے جی، تو ویسے پیسے دو کسی کو اور اس سے اوپر تھوڑا سا کچھ پیسے لے لو اور یہ کہتے ہو یہ سود ہو گیا، یہ حرام ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے جی۔ تو بڑا سادہ سا جواب دیا اس کا اللہ تعالیٰ نے۔ مالک نے فرمایا ہاں بالکل ایسے ہی ہے، کاروبار کو میں نے حلال قرار دیا ہے اور سود کو میں نے حرام قرار دیا ہے، تو اس کا یہی جواب ہے۔ اسی طرح ایک سوال کسی خاتون نے کیا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جو حیض کے دنوں میں ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں ان کو تو ہم نہیں لوٹاتی ہیں، لیکن جو حیض کی وجہ سے ہمارے روزے قضا ہو جاتے ہیں ان کو ہم بعد میں گنتی پورا کرتی ہیں، تو یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو کتنا سادہ جواب دیا ام المومنین نے کہ ہم نبی علیہ السلام کے دور میں ایسے ہی کرتے تھے، بس بات ختم ہو گئی، اب کیوں اور کیسے کے چکروں میں نہیں پڑتے ہیں
تو جتنی بات بتا دی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا اپنے نبی کے ذریعے حدیث میں کوئی چیز بتا دی ہے، ہم اس کو اتنا ہی مانتے ہیں، بس اس سے آگے ہم نہیں بڑھتے ہیں بھائی، چاہے سحر کا معاملہ ہو، چاہے یہ تقدیر کا معاملہ ہو، روح کا معاملہ ہو، فرشتوں کے سجدے کا معاملہ ہو، ہم اس سے آگے نہیں بڑھتے ہیں بھائی۔ ہم اپنے مالک اور خالق نے جتنی بات بتائی ہے، جس کی تفصیل بتائی ہے الحمدللہ، جس کی نہیں بتائی ہے اس کی حکمت ہے، اسی میں آزمائش ہے، اسی میں آزمائش ہے،